संकट मोचन संकट हारी। ओ भाई ये दूसरे का नहीं है, अपना है। आप इस पे बोल सकते, ये किसी पंडित जी का नहीं है, ये मेरा लिखा है। जरा हाथों को उठाकर इसमें तो बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन कहते गए, संकट कहते गए परेशानी को, मोचन कहते गए संकट मोचन यानी दूर होने को। गौर से सुनना लोगों, कभी आपने किसी मंदिर के सामने लिखा भी देखा होगा संकट मोचन मंदिर, यानी संकट के दूर करने की जगह। वो तो उसका अकीदा है, लेकिन हम गुलामों का अकीदा ये है, हम तो कहते गए या रसूल अल्लाह के उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरक़ुन खुज़ यदी सघिल लना अश्कालना। अगर इसी को पलट के उस जबान में बोलूं तो ये बनेगा संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। सुनिएगा ओ भाई, हम जो है ना हुजूर का सदका खाने वाले लोग हैं। पेश करूं आका, आज आप नींद नहीं कुर्बान करना चाहते हैं, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। आप देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान साहब किबला, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े उस्ताद, और जिनकी जूतियों को सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बनकर चमक रहे हैं। जिनके कामों को अगर देखना हो ना तो आप जाकर इनके इलाके में देखें। आज अगर सुन्नियत मजबूत है इनके इलाके में तो उनमें दाहिना हाथ इनका भी नजर आता है, और बड़ी मेहनतें हैं इन लोगों की, बड़ी काविशें हैं। ये आलिम रब्बानी, इनके चेहरे की आप जियारत करें। ऐसे लोग जब भी मिलते हैं जिनसे इतनी मोहब्बत बांटते हैं, ऐसा लगता है कि आप इनसे मिलेंगे, इनकी मुस्कुराहट के आप दीवाने हो जाएंगे। अल्लाह ऐसी जात को सलामत रखे, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे। मैंने क्या कहा, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। मजार पे बाद में जाइए, पहले माँ बाप की खिदमत कीजिए। अपने पीरों की बारगाह में बाद में जाइए, माँ बाप की पहले खिदमत कीजिए। अपने माँ और अपने बाप की मेहनतों को कैसे आप भूल सकते हैं? और आज आप कहते हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आपको बोलने में शर्म नहीं आती? मैं कहूंगा लोगों, माँ बाप की दुआओं में वो असर है। मैंने पहले कहा था, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, दावतुल मज़लूम, दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिदैन वलदिही। आका करीम ने फरमाया है, माँ बाप अगर किसी औलाद के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर दे तो जो काम याद रखिए
کا جو کام 10 سال کے محنت کے بعد بھی اگر نہ ہوتا ہو، ماں باپ اگر مسکرا کر دعا دے دے تو میرا یقین کہتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے، اللہ تعالی ماں باپ کی دعا کے صدقے میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنے ماں باپ سے کبھی زبان درازی مت کیجئے۔ ایک صحابی آئے، میں یہیں سے بات چھوڑا تھا، بس 5 منٹ اور آپ کا لوں، پھر حضرت آپ کے سامنے۔ نوجوان صحابی تشریف لائے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یمن سے آیا ہوں، پوری زندگی آپ کے قدم مبارک پہ نچھاور کرنے آیا ہوں، اور اب جو آیا ہوں دوبارہ اپنا گھر یمن نہیں جانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، واپس کبھی نہیں جاؤں گا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرا صحابی یہ بتاؤ ذرا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ حیات سے ہے۔ کیا تیرا باپ حیات سے ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے باپ بھی باحیات ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تو یہ پتا کر آیا ہے کہ دوبارہ تو ماں باپ کے پاس لوٹ کر یمن نہیں جائے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں تو پتا کر ہی آیا ہوں۔ او میرا صحابی یہ بتاؤ، جب تو نے یہ کہا تھا کہ میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، تیری ماں تیرے باپ کی حالت کیا تھی؟ کیا بتاؤں یا رسول اللہ، وہ دونوں اتنے رو رہے تھے، میری ماں مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی، میرا باپ مجھ سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کی حالت کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ اتنا رو رہے تھے وہ دونوں، روتے روتے بے ہوش ہو جا رہے تھے، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ سے بڑی وہ دونوں محبت کرتے گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہی مدینہ شریف میں رہ جاؤ، اب ذرا سننا لوگو، بلکہ حضور نے فرمایا ارجع الیہما فازہکہما کما ابکیتہما۔ او میرا صحابی سنو سنو، واپس یمن چلے جاؤ، اپنے ماں باپ کو جیسے تو رلا کر آیا ہے، اپنے ماں باپ کو دوبارہ جا کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا، تیرے ماں باپ یمن میں مسکرائیں گے، تیرا نبی مدینے میں راضی ہو جائے گا۔ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اجمیر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ بغداد جانا یہ ضروری نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے۔ عمرے پہ جانا یہ ضروری نہیں ہے، عمرہ کرنا۔ حج اگر فرض ہے تو آپ جائیے، لیکن ہم نے ایسے بھی بیٹوں کو دیکھا ہے جو عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، لیکن ماں سے منہ بھر کے کبھی بات نہیں کرتا ہے، باپ سے مسکرا کر بات نہیں کرتا ہے۔ باپ اگر 1 kg ایپل لانے سیب لانے کہہ دے ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، ماں اگر 10 روپے کی دوا مانگ لے ان کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ میں کہوں گا او خبردار خبردار، اگر سیب کی فرمائش ہے یا دوا کی فرمائش ہے تیرے ماں باپ کرتے ہیں نا، تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے فرمائشیں کیا کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ ہم نے تو یہاں دیکھا حضرت، ابھی کٹھیار ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے، گاؤں کا کیا نام لوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کا، صرف اس وجہ سے ان کو یہ شک تھا کہ 1 ڈسمل زمین میرے باپ نے میرے بڑے بھائی کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جمعہ پڑھنے باپ جا رہا تھا، بیٹا ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، باپ آگے بڑا، پیچھے سے جا کر بیٹے نے گردن پہ ایسی وار کیا کہ وہ باپ اسی جگہ پہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیا منہ دکھائیں گے رب کو، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے بھائی میں اس لیے کہتا ہوں، اگر ماں باپ تیرے ناراض ہیں جلسوں میں آنا بھی بیکار ہے، اگر ماں باپ تیرے ناراض ہیں اجمیر و بغداد جانا بھی بیکار ہے، مدینہ شریف اور مکہ شریف جانا بھی بیکار ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ان علماء کی موجودگی میں، اور میں اکثر کہتا ہوں جن کی ماں ناراض ہے، جن کے باپ ناراض ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر ان میں سے کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا،
ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری پیاری ماں، او میرے بابا، آپ دونوں اگر ناراض رہو گے، ہم نے جلسے میں سنا ہے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم نے جلسوں میں سنا ہے اگر آپ دونوں ناراض رہیں گے میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، بلکہ ماں باپ کے قدموں کو لپٹ کر کہیے گا او میری ماں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں مکان نہیں چاہیے، ہمیں زمین نہیں چاہیے، بلکہ اگر ہمیں چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بولیے دعا چاہیے، کیا بولنا ہے؟ اچھا، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا، ان کی بخشش کی نیت سے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کی لمبی عمر کی نیت سے ذرا زور سے بولیے کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے ہاتھوں کو اٹھا کر، کیا بولنا ہے؟ دعا چاہیے، گھر جائیے گا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ایک شعر آخری سن لیجئے، گفتگو سماپت۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ ماں ابھی بھی حضرت اگر میں 10 رات باہر رہ کے اگر جاتا ہوں نا تو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں مین گیٹ پہ جب میں جا کر دستک دیتا ہوں نا 10 راتوں کے بعد، تو سب سے پہلے دوڑ کر اگر کوئی دروازہ کھولنے آتی ہے وہ میری بوڑھی ماں ہوا کرتی ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، خوش قسمت سمجھتا ہوں، میرے والدین کا سایہ میرے سر پہ قائم ہے۔ بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اگر باہر جاتے ہیں نا، ماں باپ کون سی دولت ہے، کیا نعمت ہے اللہ کی۔ باہر جاتے ہیں نا آپ، اگر سال بھر 2 سال سعودی دبئی میں رہ کر آتے ہیں یا دلی پنجاب سے، تو سچ بتائیے گا آپ کے دوست یار فون کرتے ہیں نا، ارے میرا دوست آ رہا ہے نا تو 2 سال کے بعد، یار فلاں جگہ کی جیکٹ بڑی اچھی ہے، وہ جیکٹ لیتا آنا میرے لیے۔ کوئی دوسرا دوست کہتا میرے لیے گھڑی لیتے آنا، کوئی تیسرا دوست کہتا ہے میرے لیے جوتا لیتے آنا، بہن کہتی ہے میرے لیے پرس لیتے آنا، دوست کہتا میرے لیے کپڑے لیتے آنا، میرے لیے کھانے کی فلاں چیز لیتے آنا۔ لیکن سچ بتائیے ماں باپ تو وہ ہستی ہے نا، ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرا بیٹا صحت و سلامتی کے ساتھ گھر آ جائے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ ماں باپ ہے جو کبھی بھی اولاد سے کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنی اولاد کی صحت و تندرستی کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں گے، بولے انشاءاللہ، ارے بولو نا بھائی ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی پیشانیوں میں، ہماری بھی پیشانی میں اللہ تعالیٰ سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ آذان کا احترام کریں گے، حلال کھائیے، حرام سے بچیے، بڑوں کی عزت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا اسلام کتنا سندر مذہب ہے، ہمارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اسلام اگر مسلمان ہیں تو آپ یہ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ آج ہو نہ ہو لیکن کل چل کر ضرور مسلمانوں کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں حلال کھانے کی میں نے تلقین کی ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے۔ بھائی یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، جب بھی علماء کے پاس بیٹھے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیا کریں۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا، جب تک زندہ
है नेकियां करना बहुत आसान है। अगर दुनिया से चले गए चाह कर भी एक नेकी अपने आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बोलने में कुछ गलतियां हुई हो, आपके सुनने में कुछ गलतियां हुई हो, सारे लोग तौबा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बुलंद आवाज से पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कपड़ा गंदा होता है ना, कपड़ा तो इसको किस चीज से साफ करते हैं? साबुन से, साबुन से ना, शरफ से। लेकिन दिल भी गुनाह करते करते गंदा होता है। दिल की सफाई किस चीज से होगी? कहा गया है लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। यानी कपड़े को हर चीज की सफाई के लिए एक आला होता है, दिल की सफाई के लिए आला ला इलाहा इल्लल्लाह है। पूरा मजमा पढ़े ताकि सीना साफ हो जाए, सीने में कीना नहीं मुस्तफा का मदीना आ जाए। पूरा मजमा बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हजरत की जाने रहमान पे लाखों सलाम।